اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جیسی دنیا کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے پریشانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے خوشیاں بھی پیدا فرمائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت و حیات کو بھی پیدا فرمایا. کس لیے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جانچ سکوں کہ خوشی اور غمی میں کون میری احکامات کی پابندی کرتا ہے، کون امتحان میں. اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو آپ امتحان میں ہیں، اگر غربت ہے تب بھی امتحان میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں. بہرحال جس طرح اللہ رب العزت نے گناہوں کو پیدا فرمایا اسی طرح بھی برکتی کو بھی پیدا فرمایا اور برکت کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان چیزوں سے برکت آتی ہے اور ان چیزوں سے بھی برکت ہی آتی ہے. اب اگر مسلمان برکت والی چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ اس کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کے مال اولاد میں برکت نہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان وظائف ان دعاؤں کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت آپ کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برکت کس چیز سے آتی ہے. تو دیکھیں میرے پاس یہ بات یاد رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جتنی حدیث مبارکہ ہیں ہمارا تو یہ یقین ہے کہ وہ حق سچ ہے، اس میں کسی قسم کی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اپنے عقل نہیں لڑانا، اپنی یقین کرنا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ رد البلا، جو صدقہ کرے گا اللہ اس کی مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کے مال کو بڑھائیں گے. اب عقل کہتے ہیں اگر 1000 سے 500 روپے صدقہ کر دو تو مال تھوڑا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مال میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، کیوں ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کئی گنا بدلہ دیتے ہیں اس کو. تو میں نے جو تھم نے لگایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ مجھے مال دے وہ صدقہ کرے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو ایک مرتبہ میں بازار میں تھا، میری جیب میں 30 روپے تھے. میں نے کہا اس کو میں صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت اس کے بدلے مجھے بے پناہ مال عطا فرمائیں گے، میری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. جو جیسی ہی میں نے دل میں نیت کی تو سامنے سے ایک بہت بڑے عالم وہ مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے فوراً وہ 30 روپے نکال کر ان کو دے دی. تو اب مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تو جھوٹ ہونے کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب ذرا آئیے ہمارے ہاں. تو میں ان کے ہاں گیا، کہتے چائے پی لیجئے. میں نے کہا چائے تو میں بازار میں پی کر آیا ہوں. تو انہوں نے فوراً 500 روپے یا 1000 روپے فوراً میرے جیب میں ڈال دیے. تو میں فوراً نکلا، مجھے یقین ہوا کہ یعنی یہ 1000 روپے جو ہے وہ 30 روپے کے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. تو آپ سے میری یہ التجا ہے، اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے، آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ صدقہ کریں. اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو ان کم پیسوں میں سے صدقہ کریں. اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں آپ صدقہ کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہے تب بھی صدقہ کریں. اور اگر آپ کی ضرورتیں زیادہ، مال کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے، اللہ اس میں کثرت بھی عطا فرمائے، تو آپ نے کم سے کم مال جو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ نے صدقہ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العزت آپ کے مال میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے.